اور عالموں کو جو بھی خدا کے کلام کی حکمت میں جاتے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے زخمی ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس کلام الہی کو کہ یہ کلام خدا کس طرح سے ہے۔ پہلے میں ایک شعر پیش کروں گا۔ کیسے کچھ نکل پڑے ہیں لوگ خدا کی تلاش میں، کیا تم نہیں جانتے جس کی ہو آس میں؟ کبھی ڈھونڈتے ہو زمین پر اور کبھی آکاش میں، باطن میں ذرا سوچ لو جاؤ شناس میں۔ یعنی خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا دل میری ہیکل ہے، تو اس کو اپنے اندر ڈھونڈیں اور اس کو تلاش کریں کہ اصل میں یہ کلام خدا کیا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی تشریح میں ہم نے کیا، کیونکہ کچھ لوگ نیٹ ورک پر کہتے ہیں کہ اس نے ساری انجیل میں خدا یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ انجیل جو ہے یہ تبدیل ہو گئی ہے۔ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو ذرا بھی عقل نہیں ہے کہ ہم کس کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، اسی کے متعلق یہ برے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیسے ہم غور کریں۔ سب سے پہلے یہ معرفت و حکمت کا کلام ہے جو الہی کلام خدا ہے، اور یہ کلام ظاہر و غائب یعنی تفصیلوں میں صلیب تک ہوا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ کون ہے۔ تو کلام خدا کی طرف آتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیسے کہا کہ میں خدا ہوں۔ کلام خدا میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ خدا قادر نے موسیٰ پر اپنے نام کو ظاہر کیا، خداوند خداوند۔ تو یسوع مسیح بھی خداوند خداوند ہیں، تو خدا ہے اور خدا قادر بھی ہے۔ تو پھر خدا موسیٰ پر اپنا نام ظاہر کرتا ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ سارا کلام یسوع مسیح کا اسی نام، اسی خدا قادر کے نام پر کیا جائے گا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ اس نام میں خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتے ہیں۔ یوحنا 10 باب اس کی 11 آیت۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم مجھے استاد کہتے ہو اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ تو میں ہوں کا ابھی ہم اس کی تشریح کریں گے، معرفت میں جائیں گے کہ یہ میں ہوں کا کیا مطلب ہے۔ تو میں کا مطلب ہے خدا، خود، آپ، اور آپ کا مطلب ہے ذات خدا، روح۔ تو ہوں کا مطلب ہے اقبال با اقرار، یعنی کسی یہاں پر زمانے کے موافق عروج دینا۔ تو یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ یہاں پر خدا ظاہر کیا گیا ہے کہ میں خدا ہوں، یعنی یہ بالکل صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ آگے یوحنا 10 باب اس کی 3 آیت میں جب خدا یسوع مسیح نے ایک بھیڑ کو دیکھا کہ وہ میری طرف مجھے پکڑنے کے لیے آ رہی ہے، تو انہوں نے جانا کہ میرا وقت قریب ہے، تو وہ اس بھیڑ کی طرف گئے اور اس بھیڑ سے کہنے لگے کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ تو بھیڑ نے کہا کہ یسوع ناصری کو۔ تو خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں۔ اب ہم اس کو معرفت میں لے کر جائیں گے ان لفظوں کو کہ میں ہی ہوں یہ الفاظ کیا کہتے ہیں۔ یعنی میں، خود خدا، اور ہوں جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں عہد و پیمان کرنے والا خدا ہوں اور عروج دینے والا ہوں۔ تو ہی کا مطلب ہے کہ میں اکیلا تنہا واحد ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ تو اب ہم ان کلام کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف بڑے غور سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کیا واقعی اسی طریقے سے ہے، کیونکہ یہ خدا یسوع مسیح کی اپنے منہ کے الفاظ ہیں، کسی اور کے نہیں۔ تو یوحنا 14 باب اس کی 11 آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں۔ تو یہ ایسے ہی پڑھ کر سارے فلاسفر، سارے جو بھی عالم ہیں، وہ ایسے ہی پڑھ کر اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی معرفت میں یا اس کے اندر جا کر نہیں دیکھتے کہ اصل میں یہ ہے کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میں، ذات خدا اور روح۔ آگے لفظ باپ، باپ کا مطلب ہے کہ خدا، یعنی خدا کی ذات الہی اور روح مجھ میں موجود ہے، اور باپ یعنی خدا ذات الہی، روح خدا، خود خدا میری ذات خدا میں موجود ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ تو یہ ابھی اس آیت کی بھی تشریح کی جائے گی کہ میں اور باپ ایک ہے۔ میں خدا، روح خدا اور باپ یعنی خدا، ذات خدا اور روح واحد ہیں، اتصال حقیقی ہیں، ایک بدن، ایک جان، ایک روح۔ تو یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح جو ہیں، جنہوں نے اپنے
اوپر سب کچھ یہ بڑے اچھے طریقے سے کلام کیا تاکہ کوئی نہ مجھے جانے، کیونکہ جب بزرگوں نے اور شاگردوں نے اسے ظاہر کرنے کی کوشش کی تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کیسے آیا، اس کا اتار کیسے ہوا۔ اتار کا لفظی مطلب ہے کہ خدا کسی زمانہ میں کسی جسم میں اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے جنم لے سکتا ہے۔ خدا اپنے وجود اور ظہور میں لانے کا کسی کا محتاج نہیں، یہ ماہر ہے اور اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اب معرفت میں خدا کا اتار غور کریں کہ یہ یسایہ 7 باب اس کی 14 آیت میں خدا کیسے فرمان کر رہا ہے اور خدا خود کیسے مسیح میں اتار لے رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ تشریح پر غور فرمائیں، تشریح اس کی کیا ہے؟ یہ اٹل ہے، خداوند اپنی روح، اپنی ذات خدا، اپنے فرمان الہی میں اپنی مہربانی سے تم پر اظہار کرے گا۔ فرمان کا مطلب ہے خدا کا فرمان یا بادشاہ کا فرمان روحانیت میں، اور بخش کا مطلب ہے کسی کو عنایت کرنا، کسی پر مہربانی کرنا۔ تو ان الفاظوں پر غور کریں کہ یہ کیا ہیں۔ آگے لکھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو کا مطلب کیا ہے۔ دیکھو کا مطلب ہے خبردار رہو، ہوشیار رہو۔ ایک مقدس بے عیب پاک شاخ بار آبر ہوگی اور انسانی شکل میں خدا متشکل ہوگا، اور اس کی پہچان یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہاں پر نام کا جو اصلی مطلب ہے نام کسی کا رکھنا، اس کی یہ پہچان ہے۔ تو خدا کی یہی پہچان ہے، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے تو یہ اس کی پہچان ہے خدا کی۔ تو یہاں پر یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ یہ اٹیچ کی جا رہی ہے پچھلی آیت کے ساتھ آیت، میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ میں خدا روح اور باپ یعنی ذات خدا خود خدا روح خدا میں موجود تھا، ظاہر ہوا ہوں۔ اس آیت کی تشریح ہر ایک جانتا ہے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر اپنی قدرت کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم کہ خداوند یسوع مسیح کو یسایہ میں کیسے خدا کہا گیا ہے، یعنی خدائے قادر قدوس، سب کچھ وہاں پر کہا گیا ہے۔ عجیب مشیر خدائے قادر بدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ کتنے ثبوت چاہیے؟ سب خدائے قادر کی مرضی سے دیے جائیں گے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو سلامتی میں رکھے۔